الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تو یہ سورۃ النحل جو مکی صورت ہے 128 اس میں آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں بیان کی ہیں اس میں خاص طور پر تمہید کے بعد قریش کے خلاف فرد جرم ہے، اور پھر اس کے دلائل دیے گئے ہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے استدلال کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں دعوت اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ فرمائیں کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، پس کافروں تم لوگ جلدی مت مچاؤ، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ تو یہ واضح طور پر کہا گیا اس آیت میں کہ اتا اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے اور جلدی مت کرو۔ اس طرح فعل ماضی کے ذریعے سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی قیامت تو نہیں آئی، لیکن اس کی احکام کی تمام اللہ کی طرف سے جتنی آیات ہیں سب آ چکی ہیں، لیکن جو اس کی یقینی کیفیت ہے اس کا پھر اظہار فرما دیا گیا ہے کہ یہ ماضی یقین ہے کہ ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا نہیں ہوا تھا، کیسے نہیں ہو چکی ہے، سب کو معلوم ہے کہ کام ہو چکا ہے، ایک واقعہ ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتا۔ تو ماضی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا یہ کام ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے ہاں تو سب برابر ہیں، ماضی ہو مستقبل ہو حال ہو سب برابر ہیں اللہ کے ہاں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو ماضی کا صیغہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یقینی کیفیت بتا دی کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے، اور اب اسی کے فیصلے کے مطابق ہی ہوگا۔ تو لہذا تم اب جلد بازی مت کرو۔ وہ اپنے فیصلے کے مطابق فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، اور انہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس نے آسمان اور زمین کو مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ مشرکوں کے شرک سے بالا تر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک کھلا جھگڑالو بن گیا، اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا ہے جسے تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور دیگر منافع بھی ہیں۔ ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو، ان میں سے تمہارے لیے زینت و جمال کا سامان بھی ہے، جب شام کو انہیں چراگاہ سے گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو۔ وہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک لے جاتے ہو جہاں تم بہت ہی پریشانی اور جانفشانی سے پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑی شفقت والا بے حد رحم والا ہے۔ اور اس نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو، تمہاری زینت بنے، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں یہ مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، انسان کی پیدائش، اور پھر اس کی جو چوپائے ہیں انہی کی کھال سے ہم وہ ان کے بال اور اون اور کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی سردیوں میں، سخت سردی میں، برف باری میں آپ ان سے جیکٹیں بناتے ہیں، کوٹ بناتے ہیں، اور طرح طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو وہ سب کیا ہے، وہ انہی جانوروں کی اون ہے، بال ہیں، کھالیں ہیں، اس سے سارا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ اونٹ ہیں، ان کا بھی تمہیں کتنا ہے کہ تم ان پر سواری بھی کرتے ہو، اور پھر تمام جتنی سامان ہے، بوجھ ہے، وہ ان کے اوپر لاد کر لے جاتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرمائے کہ زینت ہے، خوبصورتی ہے، کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے لیے یہ اس کے جانور چاہے وہ اونٹ ہیں یا بکریاں ہیں، گائے ہیں، یہ سب ریوڑ کے ریوڑ نکل رہے ہیں،
اس وقت اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ نعمت ملی ہے اور اب یہ نعمت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ جب وہ صبح کو لے کر جاتا ہے چراگاہ میں، پھر شام کو واپس لاتا ہے، یہی وہ جمال ہے، یہی وہ خوبصورتی ہے جو فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہ جانور بھی، اس میں گھوڑے، خچر، گدھے، یہ بھی سواری کے لیے بھی ہے، زینت بھی۔ خاص طور پہ گھوڑے جیسا جانور اللہ نے کتنا خوبصورت جانور بیان کیا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کے انسان عش عش کر اٹھتا ہے، اس کی دوڑ ہے، اس کی بھاگ ہے، اس کے مختلف استعمال ہیں، خاص طور پہ جو وہ جہاد میں استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ نے بنائی اسی انسان کے لیے، اس انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اسی چیز کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں، اور سیدھی راہ بتا دینا اللہ پر واجب ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے سب کو ہدایت نہیں دی، بلکہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم خود سوچ سمجھ کے اس ہدایت کو حاصل کریں۔ اور اسی نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کی ہے، اس کا بعض حصہ پینے کے کام آتا ہے، اور بعض سے ایسے درخت اگتے ہیں جنہیں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یہ بارش کی نعمت کہ پینے کا پانی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، گھاس ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے جانور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون، کھجور کے درخت، متعدد قسم کے انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ یہ دیکھو اللہ کی طرف سے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں، کس قسم کے پھل دیے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس میں کھیتیاں ہیں جو مختلف قسم کی اجناس، مختلف قسم کی سبزیاں، اور پھر زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اور طرح طرح کے پھل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک اور چیز فرمائی گئی تھی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرتا ہے جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یعنی یہ اس وقت کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ اب اس زمانے میں نہ کوئی ہوائی جہاز تھے، نہ یہ بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ کہاں تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس کے بعد ٹرینیں آئیں گی، بسیں آئیں گی، گاڑیاں آئیں گی، ہوائی جہاز آئیں گے، تو وہ سمجھتے نہیں یہ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا، ان کی ظاہر ذہن اس کو قبول نہ کرتے کہ اب ایک وقت آئے گا کہ آسمان میں اڑے گا، کیسے اڑے گا وہ، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اس کے ذریعے سے کوئی خدا نہ خواستہ وہ قرآن کو انکار نہ کر دیتے، قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے علم میں تو ہے کہ اب آئندہ کیا آنے والا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ آئندہ جو ہے لوگ موٹر سائیکل ہی ہوگا کہ اس کو بٹن دبایا جی اڑنے لگا، وہ اڑ کے جی پہنچ گیا فوراً۔ اب ایسی آ رہی ہیں گاڑیاں کہ اب آپ بٹن دبائیے وہ آسمان میں اڑتے ہوئے آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اب آئیں، اب اس سے زیادہ کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ سب اللہ نے پیدا کر دیا ہے، وہ اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، انسان کو یہ کچھ توفیق دی، یہ کچھ علم دیا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، کہ اب وہ کیا کچھ نہیں بنا رہا کہ وہاں پہ صرف بیٹھے بیٹھے ہی وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی آواز، اب یہ چیزیں جو ہیں انہی آلات کی وجہ سے کہاں تک جا رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے جو کیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع بنا دیا، اور ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک ان تمام باتوں میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں، عقل سے سوچتے ہیں، اندھے بہرے نہیں ہیں، عقل سے سوچ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور ان چیزوں کو بھی تابع بنا دیا جنہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے، جو مختلف رنگوں میں ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں کیا کچھ نہیں بنا دیا، طرح طرح کی چیزیں ہیں، انواع و اقسام کی ہیں، رنگ برنگ کے نباتات ہیں، جمادات ہیں، معدنیات ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کو گننے بیٹھے تو گن نہیں سکیں گے، اتنی کچھ اللہ نے چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اور اسی نے سمندر کو تابع کر دیا ہے کہ تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ تازہ گوشت کیا ہے؟ وہی مچھلی ہے۔ مچھلی آپ نے پکڑی اور اس کو ذبح کیا،
بسم اللہ پڑھ کے کریں گے نا یا ویسے ہی کھا لیں گے؟ تو یہی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی کھا لیں آپ اس کو۔ تو تازہ گوشت ہے، اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ جو مچھلی ہے اس کا تازہ گوشت کھانا ہی اصل نعمت ہے اور وہی اصل چیز ہے۔ جتنا اس کو آپ دیر سے رکھیں گے اس کو تو اس میں وہ خاصیت یا وہ لذت پیدا نہیں ہوتی جو تازہ مچھلی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا کہ لحمن طریا، کہ تازہ گوشت۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی جو آج وہ ڈیپ فریزر آ گیا، فریج آ گئے اور ان کو فریزنگ کا مختلف چیزیں آ گئیں، وہ نہیں تھی، تو لہذا وہ یہی تھی تازہ گوشت نکالا سمندر سے، نہر سے، اور اس کو کھا لیا، اس کو پکایا اور اس کو گوشت کو کھا گئے۔ تو یہی فرمائیں کہ یہ کو تمہارے لیے اللہ نے کیا کچھ نکالا ہے، اور اس سے وہ زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، وہی ہے سیپیاں ہیں، موتی ہیں، وہ نکال کے اس کے زیور بناتے ہیں۔ آج تک وہ چیز چلی آ رہی ہے کہ بعض لوگوں میں وہی سیپیاں اور اس کا زیور بنایا جاتا ہے۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر کا پانی چیختی ہوئی آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور تاکہ تم اس کی پیدا کوئی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے کہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی بیش بہا نعمتیں ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں، کوئی اس کو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں اٹھاتے ہوئے ڈگمگاتی نہ رہے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل تک راہ پا سکو، اور کئی دیگر نشانیاں بنائیں جن سے اور ستاروں سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور جو نعمت بتائی اس کے ساتھ ساتھ، جہاں پہاڑ ہیں اور زمین میں ہے اور نشانیاں بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان ستاروں سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہ ستارے بھی ان میں بھی ہیں کہ اس کے جو قرآن میں بتائے ہیں 3 فائدے بتا دیے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ وہ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، شیاطین ان کو میزائل بنا کے ان کو جلا کے بھسم کر دیتے ہیں، تو یہ ستاروں کے ذریعے سے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ ستارہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور اس شیطان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زینت، ان کو زینا السماء الدنیا، تو آسمان کو مزین کیا ہے، اس میں خوبصورت لگتا ہے جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو یہاں فرمائی وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور وہ ستاروں سے راستے تلاش کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تو ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، تو رات کی تاریکی میں وہ ستاروں کے ذریعے سے چلتے تھے کہ فلاں ستارہ جو ہے اس پر چلیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے، فلاں ستارے سے جائیں گے تو فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اس ستارے سے پھر وہ اپنی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات بھی کہ فلاں ستارہ آخری پہر میں طلوع ہوتا ہے، فلاں ستارہ شروع میں طلوع ہوتا ہے، تو وہ وقت کا اندازہ، گھڑیاں تو نہیں تھی ان کے پاس کہ اس کے ذریعے سے وہ وقت دیکھیں، تو وہ ستارے کے ذریعے سے دیکھتے تھے کہ یہ ستارہ اس وقت طلوع ہوا ہے تو اب یہ فلاں پہر ہے، فلاں وقت ہے اس رات کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں یہ ہمارے لیے ان کو مسخر کر کے بنا دیا ہے۔ کیا جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ اس کے مانند ہے جو پیدا نہیں کرتا ہے؟ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی یہ مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، تو کیا وہ اور اللہ جو خالق ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو یہ شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو اور جنہیں ظاہر کرتے ہو، اور جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جو خود وہ مخلوق ہیں تو وہ کیا پیدا کریں گے؟ وہ تو کچھ نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ جو خالق ہے وہ ہے پیدا کرنے والا۔ وہ مردے بے جان ہیں، کچھ بھی شعور نہیں رکھتے ہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود ایک ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو انہی کفار قریش کا بتا دیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح انکار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، اور تکبر بھی ساتھ ساتھ۔ بلا شبہ اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ بے شک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم، اس میں ہر چیز پوری طرح موجود ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے،
چاہے وہ کتنا ہی اس کو چھپائیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ یہ ان کا قرآن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو پچھلے قوموں کی ہیں، وہ سب نقل کر دی گئی۔ تو آ کے قیامت کے دن اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں۔ ان لوگوں کو کچھ گناہوں کا بھی جنہیں بغیر علم گمراہ کرتے رہے تھے، خبردار رہو کہ وہ بڑا ہی برا بوجھ اٹھائے پھریں گے۔ تو یہ اپنا بھی بوجھ اٹھا رہے ہیں اور جن لوگوں کو انہیں برگلایا ہے، بہکایا ہے، ان کے بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو یہ دوہرا بوجھ اٹھانا پڑے گا قیامت کے دن، کہ جہاں اپنے گناہ ہیں وہاں دوسروں کے گناہ بھی جن کو یہ برباد کیا ہے جنہوں نے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں سازش کی تو اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑوں سے گرا دیا۔ عمارت اوپر سے گرتی ہے یا نیچے سے گرتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جڑوں سے گرا دیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے، کہ وہ چھتیں زمین تک آ کے لگ گئی، بالکل جہاں سے اصل تھی، جہاں بنیاد تھی اس کی، وہاں پہ آ کے چھت آ کے گر گئی، اور اس کے اندر وہ نیچے سب گر کے مر گئے، دب گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کہ اس طرح اپنے مخالفین کو، اپنے جو منکرین ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کا معاملہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ بس ان پر چھت ان کے اوپر سے آ گری، اللہ کا عذاب ان پر اس جہت سے آ گیا جس کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا، وہی جن کو پوجا کرتے تھے تم میرے علاوہ، جن کے بارے میں تم اہل توحید کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ تو اہل علم کہیں گے کہ بے شک آج رسوائی اور عذاب کافروں کے لیے ہے۔ تو وہ ہیں جو اصل رسوا ہوئے ہیں، کافر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے اور ان کو، ان کافروں کو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ انہی کا تذکرہ فرمایا دنیا کے حوالے سے کہ ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں گے، تو وہ نیاز مندی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم کوئی برا کام تو نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ہاں بے شک تم لوگ جو کچھ کیا کرتے تھے اللہ انہیں خوب جانتا ہے، خوب اللہ کا علم ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں کیا، ہم نے نہیں، تم نے بہت کچھ کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، جو تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہیں گے کہ بھلائی نازل کی تھی، یعنی نیکی ہے، بھلائی ہے، یہ قرآن ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت کا گھر یقیناً زیادہ بہتر ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر بہت ہی اچھا ہوگا۔ عدن کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان جنتوں میں ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی، جو مانگیں گے ملے گا۔ وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہیں ابھی نہیں ہے، اسٹور میں کچھ نہیں ہے، خالی ہو چکا ہے، ابھی منگوائیں گے، نہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، تو یہ ہے اس میں جو چیز مل رہی ہے کہ جو بھی نفس چاہے گا، آپ جو چاہیں، حلال چیز ہونی چاہیے، پاکیزہ۔ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے حقہ بھی چاہیے، سگریٹ بھی چاہیے، تو یہ نہیں ملے گا وہاں پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو جہنم جانا پڑے گا نا پھر اس کو جلانے کے لیے، تو لہٰذا وہ نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ کو پھر وہی چیز ملے گی جو پاک ہے، صاف ہے، اللہ کی پسندیدہ ہے، وہ چیزیں ملیں گی آپ کو جو آپ چاہیں گے۔ آئس کریم چاہیے، ہاں مل جائے گی، بہترین آئس کریم ہوگی۔ تو جو چاہیں گے، جو جب اللہ نے کہہ دیا فیہا ما تشتہیہ الانفس، جو بھی نفس چاہتا ہے وہ مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اللہ تقوی والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ جو دنیا میں تو بیچارے خوف زدہ رہے کہ یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، وہ مت پیو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، ایک پابندی ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں، وہاں ساری کھلی چھٹی کہ یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، جو ملتا ہے کھاؤ، جو مانگتے ہو تمہیں ملے گا۔ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ نہیں ملتی، وہ بھی ملے گی، لیکن اللہ کی مرضی سے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی روحوں کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، جو کہ دنیا میں کرتے رہے تھے ان کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرشتے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں،
ان کی روحوں کو بھی قبض کرتے ہوئے ان کو جب لے جاتے ہیں تو ہر جگہ سے ان کے لیے سلامتی سلامتی سلام ہی سلام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ روحیں ہیں، پاکیزہ ہیں، طیبین میں سے ہیں، تو لہذا ان کا استقبال ہوتا ہے۔ اور لیکن جو خبیث روحیں ہیں ان کو وہاں تو داخل بھی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کیا اہل کفر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آ جائیں، یا آپ کے رب کا حکم عذاب لے کر آ جائے؟ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے، بس ان کے برے اعمال نے انہیں آ لیا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ تو یہ نہیں کافروں کا، مشرکوں کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے کہا تھا، یہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے، کہاں ہے عذاب، لاتے کیوں نہیں، کیسا ہے عذاب، بتاتے کیوں نہیں، اس قسم کی باتیں۔ تو جب وہ عذاب آ جائے گا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے وہ عذاب، اس کو کہتے ہیں عذاب۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، پس رسولوں کی ذمہ داری تو پیغام حق کو واضح کر دینا ہوتی ہے، پہنچا دینا ہی ان کے لیے اصل فرض ہے۔ تو یہاں پہ وہ اپنی تقدیر کا سہارا لے رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تھا ہمیں کہ ہم مشرک بنے تو ہم مشرک بن گئے، اللہ نے چاہا تھا کہ ہم کافر بنے تو ہم کافر بن گئے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ ہوتے۔ تو یہ وہ بہانے کر رہے ہیں، یہ وہ ہیلے کر رہے ہیں اور عذر تراش رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم مشرک ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اور دوسری جگہ پہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ تو اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، اور تمہیں بتایا تھا کہ یہ راستہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے غلط راستہ، تو تم نے خود انتخاب کیا کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے یا الٹے راستے پہ چلنا ہے۔ تو جو سیدھے راستے پہ چلا وہ تو پہنچ جائے گا جنت، لیکن جو الٹے راستے پہ چلا وہ تو نہیں پہنچے گا۔ تو یہ تو تم نے خود اس کو اختیار کیا تھا، اللہ نے تو تمہیں اس کی توفیق دے دی کہ ٹھیک ہے یہ چلو، چلو یہاں چلو، ادھر چلنا چلو ادھر چلے جاؤ، تو وہ اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا کہ اب وہ اسی راستے پہ ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ اس نے خود اختیار کیا ہے، اسی کی جزا اور سزا ہے۔ تو لہذا پھر یہ معاملہ ہی یہ کہنا کہ نہیں یہ تو اللہ نے چاہا تھا کہ ہم شرک کریں تو اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط ان کا استدلال ہے۔ اور فرمائے کہ اور ہم نے ہر گروہ کے پاس ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو، پس ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے لیے گمراہی واجب ہو گئی، پس تم لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ تو یہ ہے سارے جھٹلانے والے، ان کی اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں آج تک برقرار رکھی ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو جاؤ دیکھ لو پھر کہ یہ کون لوگ تھے جو اللہ کے باغی تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا کیا حشر ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ہدایت کی شدید خواہش رکھتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ اس آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جس کے لیے گمراہی لکھ دیتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو لکھتا ہے وہ تو اللہ کے علم میں، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تم کوشش کرو، باقی جو اس کے لکھا گیا وہ آسان ہو جائے گا، لیکن ہمیں نہیں بتایا کہ ہمارے لیے گمراہی ہے یا ہدایت ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنا، سیدھی راہ دکھانا، سیدھی راہ چلانا، ہم اسی پر چلتے رہیں، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم مغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ تو یہی تو دعا ہے، تو یہی چیز فرمائی گئی ہے تاکہ ہم سیدھی راہ پر چلیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل کفر اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے گا اللہ اسے زندہ نہیں کرے گا۔ ہاں وہ زندہ کیے جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ جس بات کی صداقت میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے اسے ان کے لیے ظاہر کر دے، اور تاکہ اہل کفر جان لیں کہ وہ اپنی قسموں میں جھوٹے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، تاکہ ان کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا معاملہ ہے کہ اس کے ہاں یہ اسباب کوئی چیز نہیں ہے،
ہم جیسے سبب کرتے ہیں کہ آپ بیج بوئیں گے اور اس میں پانی دیں گے، کھاد ڈالیں گے، اس کے بعد اس میں پودا اگے گا، یہ اسباب ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں ایسے اسباب کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ خود اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہو جا، ہو جاتی ہے فوراً. بس یہ ہے اللہ کا معاملہ. اس کے ہاں وہ انتظار نہیں ہے جو ہم انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسباب کے محتاج ہیں. اور اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کام کر دیا، اب تو اس کو پورا کر دے، اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے جو میرے پاس تھا وہ میں نے کر ڈالا. تو یہ ہے کہ ہم اس طرح صرف اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، باقی کام اللہ کا ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہوگا. کاش کہ اس حقیقت کا انہیں علم ہوتا. تو یہ وہ مہاجرین، تو وہ مکے کے مہاجرین جو پہلے جب مکے والوں کی ایذا رسانی سے تنگ آ گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ حبشہ میں ایک آدمی ہے، ایک بادشاہ ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ. تو وہاں چلے گئے، ایک دفعہ گئے، دو دفعہ گئے، تو وہ سب اکثر یا بڑی تعداد میں مسلمانوں کی وہ وہاں چلے گئے. اور اس کے بعد پھر جب مدینہ فتح ہوا، یہ مدینے میں مسلمانوں کی اکثریت، تو پھر مدینہ چلے گئے اور خود بھی آپ تشریف لے آئے مدینے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس طرح ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں بہت زیادہ آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر راستے کھول دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفوں پر صبر کیا اور جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر اپنی وحی نازل کرتے تھے. بس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو تورات اور انجیل کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو. ہم نے انہیں معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ ان کے لیے کھول کر بیان کر دیجیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو یہاں پر جو بتا دیا گیا کہ ہم نے صرف مردوں کو ہی نبی بنایا ہے، جیسے ہم پچھلی آیات میں ہی پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں بھی، وہاں پر بھی یہی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ مرد تھے، انسان تھے، عورتیں نہیں تھیں. تو عورتوں کو اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. اور دوسری بات فرمائی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. بالبینات والزبر، کہ دلائل کے ساتھ، بینات کے ساتھ. تو یعنی یہ ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اندھے بہرے ہو جائیں، بلکہ ہمیں کہا گیا کہ پوچھو. خود سے نہیں جو آیا بس خود ہی کرنا شروع کر دیا کہ یہ کر لو وہ کر لو. نہیں، تم نہیں جانتے تو پوچھو، سوال کرو. جو اہل علم ہیں ان سے پوچھو، ان سے معلوم کرو کہ یہ مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ میں کیا کروں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا رسول اللہ کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا میں کیا کروں. تو آپ بتاتے کہ یوں کرو، یہ سب مسئلہ حل کر دیتے. پھر صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، علماء کرام تھے، ائمہ کرام تھے، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ ان سے پوچھو، اس لیے کہ شریعت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی شریعت ہے، وہ ان کی اور کسی کی نہیں ہے. شریعت ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی. تو ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ سارے تو عالم نہیں ہو سکتے، تو وہ پھر جائیں پوچھیں علماء سے، ان سے سوال کریں کہ میں کیا کروں، اس معاملے میں میرا کیا موقف ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں. تو اسی لیے فرمائیں بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ، ان کتابوں کے ذریعے سے. تو پوچھئے آپ ان سے، عالم صاحب سے، کہ آپ کی کیا دلیل ہے، قرآن میں کیا فرمایا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے. تو بات آپ کی مطمئن ہو جائے گی. اب آپ کی تقلید نہیں ہوگی، آپ اتباع کر رہے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کی اتباع کر رہے ہیں. تو اب آپ اللہ کی اس حکم کو سمجھ گئے، تو اب آپ پر عمل کرنا فرض ہو گیا. تو یہی چیز بتائی گئی کہ ہم نے اس طرح ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ کھول کھول کر اس کو بیان کریں. تو کیا جو لوگ اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچانے کے لیے بدترین تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا اللہ کا عذاب انہیں اس جہت پر آ لے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے؟
یا انہیں اس وقت پکڑ لے جب وہ زمین میں چل پھر رہے ہوں، بس وہ کسی بھی حال میں عاجز نہیں کر سکیں گے، یا انہیں اس وقت پکڑ لے جب وہ عذاب کے خطرے سے خوف زدہ ہوں، پس بے شک آپ کا رب بہت ہی مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ انہی مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو تم جو طرح طرح کی سازشیں کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس دین کے خلاف، اور ان چیزوں کو مانتے نہیں ہو، تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں پکڑ لے، جب چاہے پکڑ لے، اس کے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ رات کو سو رہے ہو تب بھی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، دن میں کھیل کود کر رہے ہو تب بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی ہو کسی وقت میں بھی ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم سب کو پکڑ لے گا۔ تو تمہیں اتنا بھی ڈر نہیں ہے، اتنا بھی خوف نہیں ہے۔ تو ان کو یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ وہ ذرا سوچیں سمجھیں کہ اللہ جو پوری طرح ہر چیز پر قادر ہے، اس کے ہاں کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، نہ تم کر سکتے ہو، نہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ مطلق العنان ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمان اور زمین میں جتنے چوپائے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس حال میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اپنے رب سے اپنے اوپر کی طرف سے ڈرتے ہیں، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ سجدہ تلاوت ہے۔ تو ان آیات میں جو فرمایا گیا کہ تمام ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے لیے دو معبود مت بناؤ، دو معبود ہو جائیں، یہ اس کے لیے وہ اس کے لیے۔ اور جیسے کہ بعض ادیان میں جو ہوتا ہے کہ یہ تاریکی کا خدا ہے، یہ روشنی کا خدا ہے، یہ فلاں ہے، اس قسم کے خداؤں کی انہوں نے لائن لگا رکھی ہے، تو یہ خدا اس طرح نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا فرمایا کیا ہے، صرف ایک الہ ہے، ایک الہ ہے، تو اس سے ڈرو، بس صرف مجھ سے ڈرو، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، صرف اسی کی اطاعت دائمی طور پر لازم ہے۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو، کہ تو تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس اللہ کی جانب سے ہیں، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہو، مصیبت آتی ہے تو پھر روتے ہو، چیختے ہو، اے اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہو، اور جب وہ تمہیں ساری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا ہے، پھر کہتے ہو کہ نہیں یہ اللہ دکھتا نہیں ہے تو پیرا دکھتا ہے، تو وہ پھر پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ وہ جی ان صاحب نے یہ کر دیا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ تمام چیزیں، یہ تمہارا کیا، تم نے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق بنا رکھا ہے۔ پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم اس سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا ہے، تاکہ ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی وہ لوگ ناشکری کریں، بس تم مزے اڑا لو، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے۔ اور ان کی جو مشرکانہ جرائم تھے ان میں سے ایک جرم یہ بھی ہے، اور ہم نے انہیں جو روزی دی تھی اس میں سے معبودوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں جن کے معبود ہونے کی انہیں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم اس کے متعلق جو افترا پردازی کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا
کہ تم نے جو اس قسم کی چیز کر رکھی ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے چیزیں دی گئی ہیں، جیسے ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ حصہ نکالتے تھے بتوں کے لیے، یہ تو ہمارے بتوں کا حصہ ہے اور یہ حصہ ہے اللہ کا، تو اور اللہ کو جو ہے کہ پھر کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت، تو یہ بھی جو ہے کہ اٹھا کے ادھر ڈال دو، یہ بھی بتوں کو دے دو. تو یہ تم نے جو تماشا بنا رکھا ہے اور اس طرح تم اللہ کے اور اللہ کے ساتھ ان شریکوں کو بھی تم نے شامل کر رکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے وہ بیٹیاں بناتے ہیں. تو یہ جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کہ ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے غم سے نڈھال ہو جاتا ہے جو بری خبر اسے. تو یہ فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ ان مشرکین کا، کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے برداشت نہیں ہے کہ اگر ان سے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ دیکھیے جسے قرآن نے بتایا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غم سے نڈھال ہو جاتا ہے اور پھر منہ چھپائے پھرتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ بیٹی کا باپ ہے، اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے. تو اب وہ کیا سوچتا ہے کہ یا تو میں ننگ و عار کے ساتھ اس کو قبول کر لوں کہ لوگ یہ کہتے رہے یہ دیکھو یہ بیٹی کا باپ، یا میں اس کو بیٹی کو میں زندہ درگور کر دوں، اس کا میں گلا گھونٹ کے اس کو اس میں پھینک دوں. تو یہ اس کی سوچ ہے، یہ ہے مشرکانہ سوچ اور یہ مشرکوں کی ذہنیت کتنی گھٹیا اور کتنی گری ہوئی ان کی ذہنیت ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ نے نعمت دی ہے. اور آج بھی کتنے ہی لوگ ہم نے اس پڑھے لکھے دور میں بھی ان میں بھی وہی ذہنیت ہوتی ہے کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، بیٹے کی خواہش ہونی چاہیے. بیٹا نہیں ہے تو معلوم ہے کہ جیسے کہ ان کی زندگی میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے. تو یہ سب وہی جاہلیت ہے، وہی جاہلیت آج بھی موجود ہے کہ بیٹی جو ہے وہ تو پتہ نہیں کیا ہو گئی، کیا ظلم ہو گئی، کیا زیادتی ہو گئی. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. وہ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس سوچ کو، اس فکر کو ختم کیا. تو یہ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 ہیں یا کم ہیں، وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، تو وہ اس کو بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی. یہ تو جنت کی راہ ہے، یہ اللہ نے اس کو دی. اور یہ مشرک، یہ جاہلیت والے آج بھی جسے میں نے عرض کیا کہ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ کیا اللہ نے تو ہمیں اتنی بیٹیاں دے دی، یہ کیا اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب آ گیا. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے ان جاہلیت والوں کو، مشرکوں کو، کہ تم ذرا سے تمہیں شرم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے یہ حالت ہے کہ اپنے لیے تم برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ کہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہو گئی اور تم اس کو مارنے کی فکر کرتے ہو. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بری مثال ہے. اللہ کے لیے تو سب سے عمدہ مثال ہے اور وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ظلم کی وجہ سے ان کی گرفت کرتا تو زمین پر کسی چوپائی کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دیتا ہے. بس جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہو سکیں گے نہ آگے. وقت مقررہ پر ان کو موت آ جائے گی، ان کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اور وہ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے ہیں. بے شک بھلائی انہی کے لیے ہوگی، بلا شبہ انہی کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہی جہنمیوں کے آگے آگے ہوں گے. تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے لیے بری چیز ہے وہ اللہ کو دے دو، وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ ان کی غلط حرکتیں، اور اس کے ذریعے سے فرمایا کہ سب ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے گزر جانے والی امتوں میں کہ وہی سلسلہ آج چل رہا ہے. یہ مشرکین مکہ کو بھی یہ شیطان ورغلا رہا ہے، بہکا رہا ہے. تو فرمایا کہ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، اور ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ جس بات میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اسے آپ ان کے لیے کھول کر بیان کر دیجئے. اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کتاب کا تذکرہ بھی کہ یہ اتنی عظیم کتاب جو آپ کے لیے تمام مسائل کو حل کرنے والی ہے، وہ کتاب ہے. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا،
جس کے ذریعے اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو دل کے کان سے سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو کان سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ کہاں ہے کہ جیسے کہ فرمایا ان آیات میں کہ دل کے کانوں کے ساتھ، کہ یہ ہے اصل چیز کہ انسان سوچے سمجھے غور و فکر کرے، تو وہ ہے اصل چیز۔ اور بے شک پھر نعمتوں کا تذکرہ یہاں مزید فرمایا، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، اس کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے ان کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا ذائقہ ہے، بہت ہی ذائقہ دار ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اب چارہ تو وہ ایک ہی کھاتے ہیں، تو اسی چارے میں سے کچھ چلا جاتا ہے جو گوبر بن جاتا ہے، کچھ وہ ہے جو کہ خون بن جاتا ہے، اور انہی کے درمیان میں سے فرمایا جو کہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ کتنا خالص دودھ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ دودھ بن کر آتا ہے، نہ اس میں کوئی گوبر کی بو ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ نہ خون کا کوئی اس میں شائبہ ہوتا ہے کہ سرخ وہ خون کا اس میں نشان آ رہے ہیں، نہیں۔ تو یہ اللہ کی دیکھی کتنی بڑی قدرت کہ چارہ تو ایک ہی ہے جو کھایا اس نے، لیکن اس کو 3 قسم کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ایک گوبر بنا رہی ہے، ایک خون بنا رہی ہے، اور ایک دودھ بنا رہی ہے۔ اور وہ دودھ ہم کتنے شوق سے پیتے ہیں، بچوں کو پلاتے ہیں، کتنی اس میں غذائیت ہے، کتنی اس میں طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ جو ہم خود بھی پیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا گیا ہے کہ یہ ہے سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت ہی ذائقہ دار، بہترین ذائقے والی چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ کھجوروں انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشہ آور شراب اور کھانے کی عمدہ چیزیں تیار کرتے ہو۔ تو اس زمانے میں شراب بنتی تھی کھجور کے انگور کے رس سے، تو اور دوسری چیزیں بنائی جاتی تھی، تو فرمایا کہ وہ بھی تم کرتے ہو، اور کھانے کی چیزیں بھی بناتے ہو، جیسے کہ وہی پھلوں سے کھجور کا رس ہے، کشمش ہے انگور سے، سرکہ ہے، یہ تمام چیزیں بھی پھلوں سے بن رہی ہیں، لیکن یہ جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شراب بناتے تھے وہ حرام کر دی، وہ ناجائز کر دی کہ وہ تم نہیں کھا سکتے، وہ تم نہیں پی سکتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک ان میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں پر اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں پر اپنا گھر بنا، پھر تمام قسم کے پھلوں سے غذا حاصل کر، پھر لوٹ کر اپنے رب کے راستوں پر چلی جا جو آسان بنا دی گئی ہے۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں سے لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا ہے، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت دے دی، کتنی زبردست نعمت ہے یہ شہد، وہ اسی شہد کی مکھی جو جاتی ہے پورے اس ماحول میں، کہیں وہ پھلوں سے، پھولوں سے، درختوں سے، ان سے وہ چیزیں حاصل کرتی ہیں، سب اس کے پیٹ میں جاتی ہیں، وہاں وہ فلٹر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے وہ فلٹر ہو کے وہ شہد نکلتا ہے۔ کتنا بہترین شہد ہوتا ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں، کہیں وہ گاڑھا ہے، کہیں بہت ہی پتلا ہے، تو اس شہد کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت کے طور پر رکھا، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کسی نے کہ وہ شوگر کے مریضوں کے تو نہیں کھانا چاہیے، کہنے کہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اس میں بیماری ہے، نہیں، اس میں شفا ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ اٹل ہے، اس میں پھر ہم ڈاکٹروں کی بات نہیں سنیں گے۔ فیہ شفاء للناس، شفا نکرہ ہے، یعنی ہر طرح کی شفا اس میں موجود ہے۔ جیسے کہ ایک وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا کہ اس کے بھائی کو اسہال کی شکایت ہے، بہت اسہال آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، تو اس کو پلایا تو اور بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اور پلاؤ، اور پلاؤ، تو پھر پلایا اس کو، اور بڑھ گئے، آپ نے کہا نہیں اور پلاؤ، پھر پلاؤ، تیسری مرتبہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ، ظاہر ہے کہ وہ سارا صاف ہو گیا، معدہ صاف ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ ہے کہ اور پھر آپ نے کہا کہ کذب بطن ابیک اخیک وصدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو سچا ہے کہ اس میں شفا ہے، شفا ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ نیت رکھیں گے، پہلے سے شک میں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ ہو جائے گا، شوگر کے مریض ہیں لہذا شوگر بڑھ جائے گی، بہت ہی ہائی ہو جائے گی، اب پوچھے ڈاکٹروں سے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے ہاں جو ہے شفا ہے وہ ہو کر رہے گی، فیہ شفاء للناس۔ تو جب ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی ڈاکٹر کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ذرا سوچو، غور کرو۔ اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا، پھر تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، تم میں سے بعض کو گھٹیا عمر تک پہنچا دیتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری چیزیں ہیں وہاں انسان کو بھی 4 مراحل میں پیدا کیا ہے، ایک نشو و نما ہے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیر عمر ہے، اور پھر آخر میں بڑھاپا ہے۔ یہ بڑھاپا جبکہ انسان پھر واپس اسی طرح اپنی پہلی منزل میں چلا جاتا ہے کہ وہی بچوں کی طرح نہ اس کو کچھ پتا ہوتا ہے، نہ کوئی ہوش ہوتا ہے، نہ کچھ سمجھتا ہے، نہ بوجھتا ہے، بالکل ہی سٹھیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 وہ مراحل ہیں جو بیان کیے گئے کہ اس میں انسان اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور اسی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ہمیں وہ عمر نہ ملے کہ جب کچھ پتہ ہی نہ ہو، آدمی محتاج ہو جائے لوگوں کا۔ اللہ اس علم سے اور اس عمر سے بھی پناہ میں رکھے۔ فرمائے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہاں مشرکین کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے روزی میں بھی، رزق میں بھی فوقیت دی ہے بعض کو بعض پہ، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگر کوئی مالدار ہے تو کیا وہ اپنی دولت ساری غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ سب مالدار ہو جائیں؟ یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اب بتاؤ پھر تم کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب برابر ہو جائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اپنے بتوں کی ذریعے سے تم اپنے سمجھتے ہو کہ سب برابر ہو گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، برابری ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک غریب ہے تو ایک امیر ہے، ایک فقیر ہے تو ایک با اثر ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، تو لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ سب برابر ہو جائیں۔ تو جو سیکولرزم ہے اس کی بھی نفی ہو گئی کہ جو سب کو برابر قرار دے کے سب کو کہتے ہیں کہ تم نے 2 روٹی کھانی ہے نا صرف، تو یہ لو 2 روٹی لے لو بس، ختم، اور کیا چاہیے تمہیں، باقی سارا وہ حکومت کے پاس خزانے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو کھانے کو مل جائے گا تمہیں، روٹی بھی مل جائے گی، کپڑا بھی، مکان بھی، وہ تمہیں مل جائے گا، بس ختم، تمہاری اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، سب برابر ہے۔ یہ کون سی مساوات ہے؟ تو اللہ نے جب مساوات نہیں کی تو تم کون ہو جو مساوات کرنے والے ہو؟ تو اللہ نے مختلف لوگوں کو بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ ایک حکمت ہے کہ کچھ لوگ جو امیر ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں، وہ ڈرائیوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے ڈرائیور چاہیے، وہ کھانا نہیں پکا سکتا، اس کے لیے اس کو کک چاہیے، وہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو سیکیورٹی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ آئیں گے وہ اس کے سارے کام کریں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہے کہ اس نے اس طرح یہ مساوات نہیں رکھی۔ مساوات انسانیت میں ہے کہ ہم انسان ہیں، کوئی اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہے، لیکن اپنے رزق کے لحاظ سے جیسے فرمایا گیا اس میں سب برابر نہیں ہے، کسی کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائی ہیں، یعنی تمہاری طرح انسان ہیں، ان کو تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے ہیں، روزی کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں۔ تو کیا وہ لوگ باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بجائے ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ان کی روزی کے کسی بھی حصے کے مالک نہیں ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو جا کے انہوں نے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
کوئی چیز نہیں ہے جو وہ دے سکیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اور یہ ان کی جا کے پوجا کر رہے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم لوگ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک زرخرید غلام کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، اور ایک ایسے شخص کو جس کو ہم اپنی جانب سے ایک اچھی کشادہ روزی دی ہے، بس وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر دکھا کر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ کافر اور مومن کی مثال دی گئی، ان کو موازنہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی برتری ہوتی ہے، مومن کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ یہ لوگ ایک غلام ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے سب کچھ دیا ہے، وہ اپنے خرچ کرتا ہے جو چاہے کرے، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور یہ غلام اس کے پاس کچھ نہیں، یہ تابع ہے اس کے۔ تو یہی فرمایا کہ یہاں پر ایک مومن وہ اللہ کے نور سے، اللہ کے حکم سے آزاد ہے، جو چاہے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن وہ غلام، وہ کافر، وہ اپنے اس کا پابند رہتا ہے، اپنے بت کا اور اپنی خواہشات کا اس کا پابند رہتا ہے، اس کا اسیر رہتا ہے۔ تو لہذا وہ ایک مومن کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کی طرح وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ایک اور مثال دی، اور اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی کام کی طاقت نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، اور وہ اپنے آقا کے لیے بوجھ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی اسے بھیجتے ہیں تو کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ تو کیا وہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہو جبکہ وہ سیدھی راہ پر گامزن ہوتا ہے؟ تو یہی فرمایا کہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اب وہ محتاج ہے دوسروں کا کہ کوئی اس کی بات کو سمجھے اور بتائے آگے۔ آپ کسی کام کے لیے بھیجے اس کو تو وہ کیا بولے گا؟ بول نہیں سکتا وہ تو ایک گونگا شخص ہے، اور گونگا عموماً بہرا بھی ہوتا ہے۔ تو گونگا بہرا شخص اب وہ کس کام کا؟ وہ تو الٹا بوجھ بنا ہوتا ہے اپنے مالک کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ ہر وقت اس کی خیال رکھے کہ اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، اس کا ہم خیال رکھیں۔ تو ایک طرح سے وہ بوجھ بن جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو عادل کے ساتھ انصاف کرتا ہے، حکم دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے، یعنی اس کو عقل و شعور موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ سارے کام کرتا ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کافر اور ایک مومن کی مثال ہے کہ وہ کافر محتاج ہے اپنے بتوں کا، وہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، ان کے ذریعے سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مومن جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے غیبی امور کا علم صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کا آنا آگ جھپکنے کے مانند ہوگا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتا دیا کہ تم تو کہتے ہو نا کہ لاؤ لاؤ، لیکن جب وہ آئے گی تو پلک جھپکتے ہوئے آ جائے گی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور قیامت آ چکی ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو بندے جو ہیں وہ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑا لے رہے ہیں، وہ لپیٹیں گے نہیں کہ قیامت آ چکی ہوگی۔ ایک شخص دودھ دو رہا ہے، وہ دودھ ابھی پینے کے قابل نہیں ہوگا کہ وہ قیامت آ چکی ہوگی۔ ایک شخص اپنے جانور کے لیے وہ پانی کی لپائی کر رہا ہے، پانی کی وہ جگہ بنا رہا ہے، تو وہ اپنا کام پورا نہیں کرے گا کہ قیامت آ چکی ہوگی۔ تو یہ ہے کلمح البصر، آنکھ کے جھپکنے کے معنی، جو ایک سیکنڈ سے بھی کم کا وقفہ ہے، اس میں وہ قیامت آ جائے گی اور سب کچھ یہ معاملہ تلپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرمائے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ دیکھو کہ پہلے تم خود کیا تھے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح وہ محتاج ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، ماں باپ اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تب جا کے اس قابل ہوتا ہے، اسی لیے وہ کچھ نہیں جانتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دیتے ہیں، غور و فکر کرتا ہے، اس قابل بنتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ کس نے کیا ہے، کون ہے یہ کرنے والا، اس اللہ کو پہچانو۔ اور پھر تمہارے لیے کان، اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے کان بنتے ہیں، سماعت بنتی ہے بچے کی، پھر اس کی آنکھیں اور پھر اس کا دل،
تو اسی تفصیل سے اسی ترتیب سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہ پہلے سماعت کا ذکر ہے پھر بصارت کا ذکر آتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے ان چڑیوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمانی میں اللہ کی تابع فرمان ہے؟ اللہ انہیں گرنے سے روکے رکھتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ نعمتوں کی فہرست اللہ نے بتا دی، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے اور چوپایوں گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے سفر و حضر میں اٹھائے پھرتے ہو، اور ان بھیڑوں کے اون اور اونٹوں کے بکریوں کے بالوں سے اوڑھنا بچھونا اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بعض مخلوقات کے سائے بنائے ہیں، پہاڑوں میں تمہارے لیے غار بنائے ہیں، تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے زرع و جوشن بنائے ہیں جو تمہیں جنگ کی خطرناکیوں سے بچاتے ہیں۔ وہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر اسی طرح تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا پھر تذکرہ آ گیا کہ انسان نے اپنے رہنے کے لیے کہیں پتھروں سے، کہیں بالوں سے، کہیں کسی اور چیز سے گھر بنائے۔ تو یہ اللہ نے ان کے لیے کتنا اچھا موقع دے دیا، کتنی توفیق دے دی کہ وہ اس کے ذریعے سے اب وہ خیمے جو بناتے تھے، بدو جو ہیں وہ خیمہ بناتے ہیں اپنا، اور اسی کو پھر لاد کے چل پڑتے ہیں، جہاں اترنا ہوتا ہے پھر وہ خیمہ لگاتے ہیں، وہاں رہنے لگتے ہیں۔ جو لوگ بدو نہیں ہیں، سفر نہیں کرتے، وہ گھر میں اپنے گھر بناتے ہیں اسی زمین پر، اور اس کے ذریعے اس میں رہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمائے کہ تمہارے لباس کے لیے وہ اللہ نے کیا کچھ بنا دیا ہے تمہارے لیے، اون ہے، روئی ہے، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے تم اپنی سردی، گرمی، بارش، دھوپ، ان سے بچنے کے لیے کیا کچھ سامان تیار کرتے ہو، بناتے ہو۔ تو اصل تو اللہ کی چیز بنائی ہوئی چیز ہے، اسی کو تم استعمال کر رہے ہو۔ پھر پہاڑوں میں تم نے غار بنائے، اس کو تم استعمال کرتے ہو۔ تو کہیں بارش آ گئی، کہیں گرمی آ گئی، کہیں سردی آ گئی، تو تم کہیں وہیں بیٹھ گئے کسی غار میں چھپ کے، تھوڑی دیر آرام کر لیا۔ تو یہ سب تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، کہ یہ اس کی نعمتیں ہیں جو سب کچھ اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو وہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر اسی طرح تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ پس اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے، اور آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے، جانتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئے گی لیکن شکر نہیں ہے۔ اور آپ اس دن کو یاد کیجئے کہ جب ہر گروہ سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا عذر پیش کریں۔ تو یہ قیامت کا معاملہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ بول ہی نہیں سکیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کہ آج کا یہ دن تم بول نہیں سکتے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی معذرتیں پیش کریں۔ بعض جگہ ہوگا کہ وہاں بولنے کی اجازت ہوگی، لیکن بعض جگہ کوئی اجازت نہیں ہوگی، بالکل خاموش، چپ، اب بول نہیں سکتے تم۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا کہ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے وہ لوگ، ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے، یہ ہے وہ، پکڑ ان کو۔ اور وہاں پہ وہ چلائیں گے تو وہ انہیں کیا اٹھیں گے، بے شک تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، وہ ان کے اوپر انکار کر دیں گے۔ اور اس دن وہ لوگ اللہ کی جناب میں سر جھکا دیں گے اور وہ معبود ان سے غائب ہو جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا اس دن، کوئی نہیں ان کے پیچھے بھاگے گا، جو ان کی افترا پردازی کا نتیجہ تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تو ہم انہیں عذاب بالائے عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ اور آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم ہر گروہ سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے اور مسلمان کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ تو قیامت کے دن جو فرمائے کہ آپ، ایک تو آپ کی گواہی ہے، ایک ہر قوم کے اوپر ایک گواہ ہوگا، وہ کون ہے؟ اس کے نبی ہوں گے، وہ گواہی دیں گے۔
اور ان سب پر گواہی کون دیں گے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، جیسے کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب پر آپ کو ہم نے گواہ بنایا ہے، آپ سب کے گواہ ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روک دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ عدل اور احسان، عدل کرنا ہے کہ جو بھی افراط و تفریط کے بغیر کسی غلو کے، بغیر کسی کمی کے، وہ تو عدل ہے، انصاف ہے۔ احسان اس سے بڑھ کر ہے کہ اس میں اور اچھائی آ جائے اور بھلائی آ جائے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ تو اس کے بعد وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کو ان کا حق ادا کرنا، اور اس کے مقابلے میں 3 چیزوں سے منع کر دیا ہے کہ بے حیائی کی باتیں، منکرات، ناپسندیدہ افعال ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، اور سرکشی، ان تینوں چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو یہ وہ نمونہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اور جب اللہ سے عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو حالانکہ تم نے اس پر اللہ
اور خوف و ہراس کا مزہ چکھا دیا. اور انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول آیا تو اسے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے. تو یہ بستی کون سی ہے؟ تو بعد میں کہا کہ گندم بھی ہے، چنا بھی ہے، دال بھی ہے، چینی بھی ہے، ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. تو یہ بھی نہ ہو تو پھر بتائیے کہ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے ذلت کی بات کیا ہے کہ جو ایک زرعی ملک ہے اس کے ہاں بھی گھاٹا پڑ جائے، اس کے ہاں بھی کمی ہو جائے، کبھی یہ چیز نہیں ملتی، کبھی وہ چیز نہیں ملتی، کبھی یہ مہنگی ہے، کبھی وہ مہنگی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. جیسے یہ مثال دی گئی کہ اس قوم نے، اس بستی نے کیا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے دونوں نعمتیں چھین لی. ان کا امن بھی ختم ہو گیا اور ان کے رزق بھی ختم ہو گیا. یہ ہے اللہ کی. تو اس کے بجائے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس کی جگہ بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا. اس میں بھی دیکھیے کہ مزہ تو ہوتا ہے، اندرونی بات ہے کہ آپ کو چیز کھاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، تو یہ تو اندرونی بات ہو گئی. اور لباس وہ بیرونی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اندرونی اور بیرونی طور پر ان کو اس عذاب میں مسلط کر دیا ہے ان کے اوپر کہ اب بھوک ہے، صرف اس کا مزہ چکھو اب تم کہ تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. اور خوف، ہر چیز سے خوف، ہر شخص سے خوف کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. تو یہ سب یہی ہے کہ ناشکری، اللہ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، کفران نعمت. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو اللہ نے بتا دیا. اور سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ فرما دیا کہ ان کے پاس رسول آئے تھے انہی میں سے. اتنی بڑی نعمت اللہ کی تو انہیں جھٹلا دیا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہی لوگ خود ظالم تھے. بس اللہ نے تمہیں جو حلال و پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور جو اس نے حرام کی ہیں چیزیں اس کے بارے میں فرما دیا کہ بے شک اس نے تم پر مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور ان تمام جانوروں کو حرام کر دیا جو غیر اللہ کے نام سے چھوڑے گئے ہوں یا ذبح کیے گئے ہوں. بس جو شخص مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ باغی ہے، حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی کہ یہ حرام ہے کہ مردار، خون اور بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہ چاروں چیزیں حرام ہیں، تم نہیں کھا سکتے سوائے اس حالت میں کہ جب تم مرنے کے قریب ہو جاؤ اور تمہارے پاس سوائے اس حرام کے کچھ نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اپنی جان بچانے کے لیے تم کھا سکتے ہو. اور پھر لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ کے بارے میں حلال و حرام کی بات کرتے ہیں، فرمایا جن چیزوں سے متعلق تم اپنی زبانوں سے جھوٹ کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو ایسا مت کہو تاکہ اللہ کے بارے میں کذب بیانی سے کام لو. بے شک جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، انہیں بہت تھوڑا فائدہ پہنچے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو لہذا یہ کسی کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو کہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے، ناپاک ہے. نہیں، یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے، جس چیز کو ناپاک کہیں گے وہ پاک ہوتی ہے، جس کو ناپاک کہیں گے وہ ناپاک ہے. یہ کسی کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے بناتا رہے، جیسے کہ مشرکین نے کیا تھا. سورہ انعام میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کتنی چیزوں کو کہا کہ یہ حلال ہے، یہ فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے، فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا. یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ تو شریعت بنانا صرف اللہ کا کام ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور جو لوگ دین یہودیت پر تھے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں، جیسے کہ ہم سورہ انعام میں، سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی حالت کی اصلاح کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے، لا علمی ہے، نادانی ہے، اسی لیے فرمایا لیکن اس کے بعد توبہ ہونی چاہیے. توبہ کرے،
اصلاح کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ لازمی عذاب دے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا, یہ ان کی سیرت کہ بے شک ابراہیم رہبر اللہ کے فرما بردار تھے, سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے, یہ ان کی خصوصیت بتائی جا رہی. اللہ نے انہیں چن لیا تھا, راہ راست پر ڈال دیا تھا. ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی, بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے. پھر ہم نے آپ پر وحی نازل کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بیان کر دی. اور اس کے بعد فرمائیں کہ بے شک ہفتے کا دن کی تعظیم ان لوگوں پر واجب تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا, اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو یہی ہفتے کا دن جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم اس میں شکار مت کرنا, لیکن پھر وہی کیا انہوں نے. تو فرمایا کہ اب اللہ فیصلہ کرے گا. پھر دعوت دین کے بارے میں اصول بیان کیا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے, ان کے ساتھ بحث و نقاش میں سب سے عمدہ اسلوب اختیار کیجیے. بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے برگشتہ ہو گئے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ اپنے رب کی دعوت دیجیے, اپنے رب کی طرف, اس کے راستے کی طرف دعوت دیجیے. کس طرح؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. یعنی آپ نے کوئی لٹ مار کے نہیں کہنا او کافر, او منافق, او یہودی, تجھے شرم نہیں آتی. نہیں, یہ حکمت نہیں ہے. آپ حکمت کے ساتھ, سمجھانے کے ساتھ, کوئی غیر مسلم ہو تب بھی, مسلمان ہو تب بھی اس کو حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے کہ میرے بھائی آپ یہ کام یوں کر لیجیے, بڑے آرام سے, سکون کے ساتھ, اور جو بات وہ سمجھ سکتا ہے اس زبان میں بس بات کیجیے. کوئی ایک نوجوان ہے اس سے ویسے بات کیجیے, بچہ ہے تو بچے کی طرز پہ بات کی جائے گی, بڑا ہے, پڑھا لکھا ہے تو اس کے الگ انداز ہوگا, جو جاہل ہے اس سے الگ انداز ہوگا. یہی تو حکمت ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ چیزیں ملتی ہیں. آپ ہر ایک سے اس کے ذہن کے مطابق بات کیا کرتے تھے. یہی وہ حکمت ہے جو اللہ نے دی تھی. اور دوسری بات والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت کے ذریعے سے اچھی نصیحت کیجیے, اچھے انداز سے کیجیے, اور تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھے کچھ نصیحت کی جا رہی, خیر خواہی ہے. نصیحت ہے ہی خیر خواہی کا نام. اور تیسرے ہے وجادلھم باللتی ہی احسن. تو یہ خاص طور پہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو مجادلہ کرنے والے ہیں, خاص طور پہ غیر مسلم ہیں, اگر ان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے تو علم کے ذریعے سے ان سے بات چیت کی جائے گی اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے گا. بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے برگشتہ ہو گئے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اور اے مسلمانوں, اگر تم سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی سزا تمہیں دی گئی تھی, اور اگر تم صبر کرو گے تو جان لو کہ ایسا کرنا صبر کرنے والوں کے ساتھ کے لیے بہت اچھی بات ہے. تو اس کے بارے میں جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ احد کے موقع پہ تو 64 انصاری اور 6 مہاجرین کام آ گئے. ان میں حضرت حمزہ بھی تھے, اور حضرت حمزہ کے ساتھ جو کیا تھا وہ ہند نے کہ ان کا کلیجہ چاک کر کے اس کو چبایا تھا اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا تھا. تو ظاہر آپ کو بڑا دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا, آپ کے چچا تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے 70 لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا مسئلہ کروں گا. غصے میں کہہ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, تم نے سزا دینی ہے تو اتنی ہی دو جتنی تمہارے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے ایک بندے کو کیا ہے تو تم بھی کسی ایک بندے کو کر سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ 70 آدمی کو میں یہ کر دوں گا, نہیں, ایسے بات نہیں ہونی چاہیے. تو لہذا یہ ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں, ہمیں اجازت دی گئی ہے, لیکن اتنا ہی جتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, جتنا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, اور اگر تم نے صبر کیا تو یہ اور اچھی بات ہے. یہ ان صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ وہ صبر کر لیں.
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ارے میرے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، صرف اللہ کی توفیق سے ہی آپ صبر کریں گے، اور کافروں کے ایمان نہ لانے والا کی وجہ سے آپ ملول و خاطر نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، اور جو سازشیں وہ کر رہے ہیں ان سے آپ تنگ دل نہ ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اور جو بھلائی اور نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں یہ تسلی بھی دے دی گئی کہ آپ پریشان مت ہوں، افسوس مت کریں، غم مت کریں، تنگ مت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور وہی آپ کی مدد کرے گا۔ یہاں پہ سورۃ النحل مکمل ہوتی ہے 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل، جتنا وقت ہے اتنا ہی ہم پڑھیں گے۔ فرمائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو مکی صورت ہے اور 111 اس کی آیات ہیں، جس میں خاص طور پہ اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ فرمائے کہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ جو اپنے بندے محمد کو رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اس اسراء کا، کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی وہاں لے اپنے اماموں کی، انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیا، سارے آسمان میں اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور پھر آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ تو یہ اس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے، جو کچھ بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اب اس میں لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ بعض نے، اکثریت نے تو یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے جسم اور روح کے ساتھ جیسے آپ کی شخصیت تھی اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اسراء اور معراج کروایا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے صرف وہ ہے کہ روحانی طور پر ہوا ہے، کہ آپ رہے مکے میں ہی لیکن روحانی طور پر آپ چلے گئے، سیر کر کے آ گئے، روح آپ کی واپس آ گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بیت المقدس تک تو سفر جو آپ نے جسم سے کیا تھا اور وہاں سے آسمان کی طرف آپ نے روحانی سفر کیا تھا، اوپر جو گئے تھے وہ روح گئی تھی اور جسم وہیں تھا، اور مسجد اقصی جسم کے ساتھ گئے تھے۔ تو یہ باتیں جو ہے بہرحال لوگوں نے دلائل بھی دیے ہیں، لیکن جب قرآن کو غور کریں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو کرایا ہے، یہ نہیں کہا کہ بندے کی روح کو کروایا، یہ تو نہیں کہا اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے تو ٹھیک تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نبی قسم کی روح کہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روحانی تھا یعنی خواب میں دیکھا تھا تو پھر وہ تو ہر شخص دیکھتا ہے، تو یہ خاص کیا بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ تو اسی صورت میں بیان کیا نا جبکہ کوئی خاص بات ہے، کسی قسم کا بہت ہی زبردست چیز ہے، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے کہ میں آسمانوں پہ پھر رہا ہوں، زمین میں پھر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں ہم۔ تو اگر یہ خواب ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کا ذکر کرتے اتنے اہتمام کے ساتھ؟ تو اسی لیے کہ یہ حقیقت ہے، اور حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و جان کے ساتھ مکہ سے گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور پھر آسمانوں تک تشریف لے جائے اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ تو یہ آپ نے سب اللہ کے حکم سے کیا تھا، اس میں کوئی بھی خواب کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی جو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو صرف ویسے ہی ہو گئے، اس میں وہ ہو ہی نہیں۔ اور پھر وہ جو مکے والے تھے ان کو جب آپ نے بتایا تو ایک دم وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ایک رات میں تم ہو کے نہیں آ گئے سب، تو وہ ماننے کو نہیں تھے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر تو کوئی انکار نہ کرتا، ہاں ٹھیک ہے خواب میں دیکھا ہوگا اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا ہوں بیت المقدس گیا ہوں اور میں گیا ہوں آسمانوں پر گیا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اتنا بڑا ایمان تھا ان کا
کہ یہ اگر وہ کہا ہے تو سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا، وہ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سفر کرایا، جیسے یہاں پہ پڑھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کہا کہ تم سب میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ، تم لوگ ان کی اولاد سے ہو جنہیں ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کرایا تھا، وہ بے شک ایک شکر گزار بندے تھے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے حضرت موسیٰ کی بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور ان کی پھر اولاد ان میں سے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ یہ ساری بعد میں انسانیت وہیں سے چلی ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم لوگ سرزمین شام میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور سرکشی میں بہت دور چلے جاؤ گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے ظلم و ستم ڈھائے تھے اور فساد پھیلایا تھا، تو اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح تم یہ کام کرو گے اس سرزمین شام میں، یعنی یہی بیت المقدس ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے، ان سارے علاقوں میں۔ پس جب دونوں میں سے پہلی سرکشی کا وقت آ چکے گا تو ہم تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجیں گے جو بڑے ہی جنگجو ہوں گے، پھر وہ قتل و غارت گری کے لیے گھروں میں گھس جائیں گے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ایک مدت کے بعد ہم تمہیں ان پر غالب کر دیں گے، تمہیں مال و اولاد دیں گے، تمہاری تعداد بڑھا دیں گے۔ اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اگر برا کرو گے اس کا وبال تمہارے سر پر ہوگا۔ پس جب تمہاری دوسری سرکشی کا وقت آ جائے گا تو ہم اپنے دوسرے بندے کو بھیجیں گے تاکہ وہ تمہیں ایسی سزائیں دے جس کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور تاکہ جس طرح وہ پہلی بار مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے تھے دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں اور اس چیز کو ہلاک کر دیں جس پر وہ چڑھ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان یہودیوں کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا تھا، تو وہ تفصیل یہ ہے اس کی جو قرآن نے بتائی ہے، اجمالاً بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سے تقریباً 900 سال پہلے، تو سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے بیٹے نے جب حکومت سنبھالی تھی تو اس نے اپنی قوم کے لیے بتوں کی عبادت کو جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے ان بتوں کو بھی عبادت کر لو۔ تو چنانچہ مصر کے بادشاہ نے پھر بیت المقدس پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ کے تمام خزانے لوٹ لیے، اور اس طرح پہ یہاں تک کی حالت ہو گئی کہ اس مملکت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک کا نام مملکت یہوذا، یہودیوں کی جو یہوذا اور بنیامین کی اولاد پر مشتمل تھی، یعنی وہی جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور دوسری مملکت تھی اسرائیل۔ تو یہ 2 مملکتیں ان کی جو یعقوب علیہ السلام کے دوسرے 10 بیٹوں کی اولاد سے بنی تھی، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ تو اس طرح یہ 2 مملکتیں وجود میں آ گئی، اس طرح وہاں پر جو تھی۔ اور مملکت اسرائیل کا جو پہلا بادشاہ تھا یربعام، اس نے سونے کے 2 بچڑے بنائے اور اپنی رعایا کو کہا کہ ان کی عبادت کرو، یہ ہے تمہارے خدا، اب تم ان کی عبادت کرو، ان بچڑوں کی، اور تاکہ بیت المقدس جانا نہ پڑے، وہ تو دوسری مملکت کے پاس تھا، اور اس لیے بھی ڈر تھا کہ وہاں کہیں جا کر یہ نہ ہو کہ وہ اس مملکت کے جو بادشاہ ہے جو یہوذا تو اس کی حمایت کر دیں۔ تو اس طرح یہ 250 سال تک یہ حکومتیں قائم رہی، اور جب ان کے گناہ بڑھ گئے، ان کی سرکشی، ان کے کرتوت، تو اللہ تعالیٰ نے مملکت اسرائیل کا تو خاتمہ کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد مملکت یہوذا بھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ان کے اوپر بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر اس کو مسلط کر دیا، وہ اس نے آ کے قبضہ کر لیا اور دونوں مملکتوں کو ختم کر دیا۔ تو یہ تھے وہ جنگجو لوگ جنہوں نے ان یہودیوں کا سب کا خاتمہ کیا جو ان کی سرکشی کی بنا پر۔ اور اس کے بعد پھر اس کے جو بیٹا بادشاہ بنا جو اپنے باپ ہی کے مانند تھا، تو یہاں سے اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پھر خود فوج کشی کی۔ تو یہ جو قرآن بتا رہا ہے وہی حقیقت ہے کہ کس طرح بار بار ان کے اوپر
حملے ہوئے، کس طرح ان کو ختم کیا گیا، تباہ کیا، برباد کیا گیا اور ان کو بالکل غلام بنا لیا گیا. تو یہ ان کی ساری وہ ذلت ہے، رسوائی ہے ان یہودیوں کی جو مسلسل جاری ہے. اور 70 سال کے بعد جب غلامی سے آزاد بھی کیے گئے، فلسطین میں آباد ہوئے، لیکن وہ اسی طرح غلام ہی رہے، وہ آگے بڑھ کر کچھ کر نہ سکے. یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا اور ان کے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، ان کے تمام کی فوجوں سے آزاد کرایا. تو یہ پہلی مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اور اس کے بعد پھر صلیبی جنگیں آ گئیں. صلیبی جنگوں میں پھر عیسائیوں نے جو بربریت دکھائی ہے، جو آج جو انسان کرتے ہیں، انسانیت کے درس دینے والے ہیں، یہ سب سے بڑے درندے ہیں جنہوں نے خون بہائے بیت المقدس میں اور ان علاقوں میں، جو خون کی جہاں پہ گھوڑے ان کے خون میں لت پت ہو جاتے تھے. یہ ان لوگوں نے کام کیے ہیں اور یہ آج جو ہے وہ انسانیت کے نام کی باتیں کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے وہاں پر پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے نجات دلائی، ان صلیبیوں سے. صلیبی جنگوں میں پھر صلاح الدین ایوبی آئے اور انہوں نے پھر فتح کیا اور وہ پھر آزاد رہا 1973 تک، جب یا اس سے بھی پہلے 1967 میں جب یہودیوں کی جنگیں ہوئی تھیں عربوں کے ساتھ، تو پھر اس وقت بیت المقدس میں یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور اب کوئی صلاح الدین نہیں ہے. اب کوئی صلاح الدین نہیں ہے. اب وہ کامیاب ہو چکا ہے، وہ دشمن، وہ یہودی جس نے ان کو آپس میں لڑا دیا ہے کہ آپس میں خود لڑو، مرو، کٹو، ختم ہو جاؤ. اب یہی ہو رہا ہے، خود آپس میں لڑ رہے ہیں. کہاں ان کی عرب لیگ، کہاں ان کی خلیج کونسل، کہاں ہیں؟ سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ان کی ذرا چینل آپ سنیں، دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ آزاد کرائیں گے. تو یہی ہم پر، مسلمانوں پر یہی بدبختی ہے، اتنی پستی ہے کہ بیت المقدس میں آج بھی یہودی دندناتے پھر رہے ہیں اور مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. وہ فوجیں تو بنا رہے ہیں، متحدہ فوج بن رہی ہے، تو آپس میں لڑنے کے لیے، یہودیوں سے لڑنے کے لیے تو کیوں نہیں بنی؟ ان کے لیے بھی تو راحیل شریف کو لے کر جاتے نا کہ وہ یہودیوں سے لڑ کر دکھائے. ان کے لیے فوج کس نے بنائی ہے؟ یہی تو ہماری بدبختی ہے، ہماری ذلت کی انتہا ہے کہ ہم آپس میں لڑنے کے لیے تو متحد ہو سکتے ہیں لیکن دشمن کے لیے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے آقا ناراض ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا، لیکن ایک دن آئے گا انشاءاللہ جب یہ دوبارہ واپس ملے گا بیت المقدس اور پھر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا. بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، یعنی اسلام کی طرف، اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آدمی کبھی اپنے لیے برائی اور بدبختی کی دعا اسی طرح کرنے لگتا ہے جس طرح وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. انسان بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے اور ہم نے رات اور دن کی 2 نشانیاں بنائی ہیں، بس ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں، یعنی بے نور بنا دیتے ہیں، اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی پیدا کردہ روزی حاصل کرو اور تاکہ تمہیں سالوں کی تعداد اور دوسرے حسابات معلوم کرو. اور ہم نے قرآن میں ہر چیز تفصیل سے ساتھ بیان کر دی ہے اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا. یہی قیامت میں اس کے صحیفہ اعمال، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تم خود بحیثیت محاسب اپنے لیے کافی ہوگے. تم خود ہی فیصلہ کر دو گے کہ تم کیا ہو، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے. جو کوئی راہ راست کو اپناتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، جو کوئی گمگشتہ راہ ہو جاتا ہے اس کا وبال اس کے سر ہوتا ہے. کوئی شخص بھی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور ہم جب تک اپنا رسول نہیں بھیج دیتے ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے. یہ اللہ کا قانون ہے.
اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اجازت دے دیتے ہیں، پھر اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں تو اس پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم پھر انہیں یکسر تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ لوگ، یہ صاحب ثروت، پیسے والے، یہ ہیں اصل فساد کی جڑ جو فساد پھیلاتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ آپ کا رب ان بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، جو جتنی کوشش کرے گا، اتنی مشقت کرے گا، اتنی مل جائے گی اس کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اس کے لیے اس جیسی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ مومن ہوتا ہے، تو ان کی کوششوں کو ہم پورا بدلہ چکاتے ہیں، ان کو رائیگاں نہیں کرتے۔ تو اے میرے نبی، آپ کے رب کی بخششوں سے ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور اس کی فوقیت سب سے اونچی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک مت بنائیے، ورنہ آپ رسوا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہاں اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ بات واضح کر دی کہ صرف دنیا ہی نہیں ہے، آخرت بھی بہت کچھ ہے۔ تو جو آخرت کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے راستے کھول رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے کل ہم آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ الخالق ابدعہ کی تستمتع کی تتطہر، فاللہ الخالق ابدعہ کی تستمتع کی تتطہر، فاللہ الخالق ابدعہ کی تستمتع کی تتطہر، فاللہ الخالق ابدعہ کی تستمتع۔ This is a life transforming event. Like when I look at myself, I was also struggling for change, and I was thinking what could be the starting point. I was trying to be sometimes a party person or enjoying my life, or trying to venture new avenues, new ideas, creativity, and nothing was working out. And suddenly, a couple of months before Ramadan, I went into a Quran class, and I would sit with my Quran teacher after every weekly class, halqa, and I would be loading her with questions. So after a couple of days, she said to me, listen, why don't you attend a Daura Quran, an everyday Quran class with me during the month of Ramadan? And I looked back at her and I told her, it's not possible, I cannot do it. So she said, you pray to Allah. اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو. Though at that moment I thought it's not possible, but I said, okay, my teacher is saying I'll pray. So I started making dua, and I said to Allah, oh Allah, because my teacher said so I'm making this dua that I want to learn Quran, I want to understand, and I want some sort of a change in me. I don't know what change, but please help me. I'm not really happy with my life, despite the fact I'm doctor. I am doing well otherwise in my marital life, and I have a load of circle of friends, and I enjoy otherwise, but somehow my inside is not happy. And I made that dua, and Allah has His own ways of making things easy for you. And that is when I found my whole life transformed. I felt that strength inside me, and I was able to put into practice all those things which I thought I would never be able to. So this is my message to all of you. If you want a lasting change in your life, then pull out some time for Ramadan. Of
Wise Men and Fools. Stories from times of old. إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال. We have designed for you a very special course containing fascinating stories from the Quran, from the seerah of the Prophet ﷺ, and the lives of the righteous predecessors. Stories that will inspire you, motivate you, and inshallah make you wise men. One day, Malik ibn Dinar was praying late at night when a burglar broke into his house. Malik ibn Dinar extended his hand forward, said Assalamu alaikum, and said, I'm so sorry, you will not find anything worth much value in this house. But I would hate to see you leave empty-handed. So please do stay and I will bring something for you. Malik ibn Dinar went to his kitchen and got a jug of water which he gave to the burglar. The burglar was obviously shocked. Malik ibn Dinar said, please perform wudu with this water and I request you to pray 2 units of prayer. And I guarantee you that inshallah you will leave this house with a treasure far greater than you could have ever imagined. He began to pray his 2 units of prayer. And once he had finished, he prayed 2 more units. And he requested Malik ibn Dinar that if you don't mind, I would like to stay in your house so that I can continue praying the rest of the night. After a few days had passed by, the burglar finally said that I would now beg leave. But now he was leaving a changed man, a man with greater iman, with greater taqwa, and with amazing ikhlas, mashallah. Like the burglar from the story of Malik ibn Dinar, do you also desire to become wise, finding success in both dunya and akhirah? We invite you and your family to join us this Ramadan for the Ramadan Spiritual Gala in a series titled Of Wise Men and Fools, Stories from Times of Old, brought to you by the International Institute of Quran Learning in association with Youth Club.